اور آج کا تقریری مقابلہ بہت ہی خاص ہے اور اس کی جو وجہ ہے ٹاپک نہیں ہے صرف ہمارے کنٹیسٹنٹس نہیں ہیں جی، اور وجہ ایک اور وجہ ہے اور وجہ ہے ہمارے جج جی، ججز بھی نہیں جج، اصل میں ہمارے دو ججز جو ہیں وہ ٹریفک میں پھنسے ہوئے ہیں اور ہم نے گزارش کی کن سے؟ مدثر اقبال صاحب سے ہنگامی حالت میں کہ وہ آئیں. اور مدثر اقبال کے بارے میں کیا بتاؤں، ایک سینئر رینک پرسن ہے، بالکل شعر و ادب سے تعلق ہے، تقریری مقابلے بہت سے کمپٹیشنز جیت چکے ہیں، بہت سے کمپٹیشنز میں ایز اے جج بھی فرائض سر انجام دے چکے ہیں اور بہت ٹائٹ مارکنگ کرتے ہیں. یہ ایسا ہی ہے نا. اور پھر یہ کہیں کہ اتنی جلدی ہم نے ان کو بلایا کیا یہ آگے نہیں ہے، یہی تھے کیونکہ یہ 365 جو ہمارا چینل ہے اس کے چیف آپریٹنگ آفیسر بھی ہیں جی جی. تو ہمیں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو شروع کروں مقابلہ بعد میں پہلے ذرا کہہ رہا ہوں ان کا تو ٹھیک ہے ماشاءاللہ تین آدمی ہیں، لیکن آپ نے ایک مجرم کو جج بنا دیا. نہیں بھائی، مطلب تقریری مقابلہ تو پھر ایکسپیرینس تو ہے. ہاں انشاءاللہ تعالی. آپ کو کتنا ذوق ہے جیسے وہ بھی انہیں تھوڑی دیر بعد شاعری مقابلہ؟ جی جی بالکل. تو ڈیبیٹس کا بتائیں ذرا مدثر. اچھا میں اس نے جانتے ہیں زہیب، میرا اپنا اسکول کالج یونیورسٹی لیول پہ میں ایک طویل عرصہ رہا اس سے، ڈیبیٹ سے ڈیکلیمیشن سے بہت زیادہ. پھر اسی بلڈنگ میں ایک پہلے چینل تھا، اس چینل میں میں تقریباً کو 7 سال جج کرتا رہا. کراچی میں مختلف یونیورسٹیز مختلف کالجز کے کمپٹیشن وہ جج کرتے. جب اسلام آباد تھا وہاں بھی جج کرتے رہے، لاہور میں پھر کوچنگ بھی کرتے رہے مختلف مقابلے میں. تو چیف آپریٹنگ آفیسر کی جاب نہیں وہ بہت اچھی ہے. میں ابھی میٹنگ آپ کے فون کال کی وجہ سے میٹنگ چھوڑ کے جلدی سے میں نے کہا کہ میں آپ کر کے میں آتا ہوں کیونکہ سب سے زیادہ ضرورت ہے. آپ کی رمضان ٹرانسمیشن کیسی چاہ رہی ہے؟ بہت اچھی رمضان ٹرانسمیشن ہے اور بلکہ آپ لوگوں کو دونوں کو بہت مبارک ہو. اور آج آپ بہت ہی اچھے لگ رہے تھے، میں نے ابھی آپ کے پروڈیوسر کو بھی بتایا اور اوپر ہم بیٹھے ہوئے تھے. یہ پہلے کوشش آپ لوگوں کی ہے نہیں جو آپ نے سارا ارینجمنٹ کیا ہے اور ساری چیزیں ایک آرگنائز طریقے سے چل رہی ہیں، آپ لوگوں کا کریڈٹ ہے. یہ آپ کی پروڈکشن پوری ٹیم کا ہے، جنہوں نے سیٹ ڈیزائن کیا ہے ان کا ہے. یہ کیمرہ مینز ہیں، بڑی محنت کے ساتھ آپ کے وہ کر رہے ہیں. آپ کے پروڈیوسر جو اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور چینل کا جو ویژن ہے کہ بہت ڈیسنٹلی اور بڑی ڈگنیٹی کے ساتھ جو ہے ٹرانسمیشن ہونی چاہیے. کوئی وائرل کلپ کا کبھی کوئی کچھ تذکرہ بھی نہیں ہوا. جی ذرا اس کا ذکر آپ کر دیں کیونکہ آپ بہتر کبھی ہمیں کوئی اس پوزیشن میں ہیں کہ بتائیں ہمارے چینل. اس میں میں چھوٹی سی گزارش کروں. دیکھیں آپ دونوں ماشاءاللہ بہت سیزن لوگ ہیں. نادیہ کا تو ایک بہت ایکسپیرینس مارننگ شو کا رہا اور ڈفرینٹ اس کا یونڈاز میں وہ کرتی رہی، یہاں بھی کر رہی ہیں. یہ بھی ایک ڈفرینٹ ہے اور بہت اچھا رسپانس ہمیں آ رہا. اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ تھا کہ ہم رمضان ٹرانسمیشن کریں، لیکن اس رمضان ٹرانسمیشن کو پھر جب ہم فیصلہ کر رہے تھے کہ ایک بڑا کیا جائے، نہ کہ پیرالل جیسے مارننگ شو شفٹ ہو جاتے ہیں ایوننگ میں. ہمیں یہ تھا کہ زہیب بہت اچھا کر سکتے ہیں، نادیہ بہت اچھا کر سکتی ہیں. پھر ہم یہ چاہ رہے تھے کہ کچھ انٹرٹینمنٹ کے چینلز اور کچھ نیوز کے چینلز کے مکس اپ کر کے ایک ٹرانسمیشن ہو. جو آڈینس دیکھنے والی ہے اس نے اس کو بہت زیادہ سراہا. ہمیں فیڈ بیک جو ہمارے لیول پہ آ رہا ہے وہ بہت اچھا ہے. آپ کی سب سے بڑی بات ہے کہ اب ہاف رمضان ہونے کو آیا ہے، آپ کی ریٹنگز بہت اچھی آ رہی ہیں تینوں چاروں گھنٹوں میں، 3 سے لے کے 7 بجے تک کی وہ بہت اچھی ہے. رسپانس اوور آل جو جسے ہم اوور آل رسپانس کہتے ہیں میڈیا میں وہ بہت اچھا ہے. پھر سب سے بڑی بات ہے آپ کے گیسٹ آج تو ہمارے اپنے دوست ہیں، ان کے ایک ساتھ میری بڑی پرانی شناسائی اور ایسی ٹرانسمیشنوں سے ہوئی وہاں سے، تو وہ گیسٹ بھی آپ کے بہت اچھے ہیں. پھر سوالات، گفتگو، معیار، پھر اسٹوڈنٹس جو آتے ہیں یہاں پہ بچے تقاریر کرنے، بیت بازی اور تقاریر. آپ تو خیر پچھلے سال بھی کر رہے تھے، ٹرانسمیشن کا حصہ تھے اور آپ بھی بلکہ تھی. یہ اضافی کچھ چیزوں کو کیا کہ اسٹوڈنٹ کو انٹریکٹ کیا جائے، تو اوورآل بہت اچھا رہا. یہ کوشش کامیابی ہو رہی ہے اور مبارکباد ہے آپ دونوں. میری تو ڈبل مبارکباد کیونکہ میں اتنا لمبا کریئر اور اس میں پہلی رمضان اور آپ کو جیسے راضی کیا وہ میں نہیں بتا سکتا. صحیح بات ہے. یہ دیکھ لیں گا بہت اچھے دوست بھی ہمارے. میں بڑا ڈرتی ہوں، میں نہیں کرنا چاہتی تھی کہ میں نے کہا میں اتنا علم ہی نہیں، میں اتنی سمجھدار نہیں، اس میں بہت ایکسپرٹیز چاہیے. بڑے آنر کی بات ہے اگر آپ ہوسٹ کریں رمضان ٹرانسمیشن. انہوں نے ہماری جو ہے نا مینجمنٹ نے ایسے منایا ہے نا بس. بالکل ایسے. اس تقریری مقابلے کا آغاز کرتے ہیں اور انٹروڈیوس کراتے ہیں آئی ڈی نمبر 40. آپ انٹروڈیوس کرائیے اپنے آپ. مطیب الرحمان، بحریہ یونیورسٹی کراچی سے. جی. آئی ڈی 41. محمد تحمیل، اسرا یونیورسٹی حیدرآباد سے. آئی ڈی 42. محمد ہاشم، محمد علی جناح یونیورسٹی سے. جی. تو جناب آج کا موضوع ہے ہمارا اور سکون ایسا کہ مر جانے کو جی چاہتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہمارا موضوع ہے. تو شروع کیا جائے ججز. جی جناب لگائیں ٹائمر. اسٹارٹ. سکون
طوفانوں کا پیش خیمہ ہوتا ہے صدر علی وقار. جنون کے پروردہ لوگ سکون کو اذیت سمجھتے ہیں اور ساکت رہنے کے بجائے متحرک ہو کر موت کی تمنا کرنے لگتے ہیں. کارگاہ عشق میں کچھ لمحے ایسے بھی آتے ہیں جو امر کر دیتے ہیں جناب والا. امر ہونے والا محمد فائز حسن مسالمہ جو 31 مارچ 2024 کو اہل غزہ کی مظلومیت پر عالم انسانیت کے سکون کی تاب نہیں لا پاتا اور مر جانے کا قصد کیے مقبوضہ جان یفتی کے ایک تجارتی مرکز پر تعینات اسرائیلی دفاعی افواج پر اکیلا حلہ بول دیتا ہے. الخلیل کا یہ 19 سالہ سپوت جب 4 دجالی کارندوں کو کاری زخم لگا کر سیسے کی ڈلیوں کا نشانہ بن کر شہید ہونے لگتا ہے تو فستو ورب الکعبہ کی صدا اس کی زبان کا آخری وظیفہ ہوتی ہے. بے شک وہ کامیاب ہو گیا جناب والا جس نے سکون کو جنون سے بدلا اور مر جانے کی دلی چاہت حاصل کر لی. کہ اہل جنون سے پوچھئے مستی کی کیفیت, اہل خیرت کو کیسے ملے گی یہ معرفت. ان کے لیے سکون و سہولت عذاب ہے, ان کے لیے جنون کی دولت عذاب ہے. ان کے لیے جنون کی دولت عذاب ہے. کہ صدر علی وقار پرسکون رہنے کے بجائے موت کی تمنا کرنے والے سرفروش فرانس کے انقلابی ہیں, روس کے بالشویک ہیں, چین کے کمیونسٹ ہیں, ویتنام کے گوریلے ہیں, ترکیہ کے اسلام پسند ہیں, امریکہ کے سیاہ فام ہیں, جنوبی افریقہ کے حریت پسند ہیں, مصر کے اخوان ہیں, ایران کے انقلابی ہیں اور ٹی ٹی پی جیسی قاتل تنظیموں کو للکارتی پاک فوج ان کے سر پہ باندھا کفن انہیں زندہ رہنے کی سہولت کا انکاری بنا دیتا ہے اور یہ پکارتے ہیں کہ آج تو حد سے گزر جانے کو جی چاہتا ہے سکون ایسا کہ مر جانے کو جی چاہتا ہے سکون ایسا کہ مر جانے کو جی چاہتا ہے. 10 سیکنڈز ریمیننگ تھے اور تقریر تمام ہوئی اور بڑے اچھے انداز میں بیان کیا. جی آپ تیار ہیں؟ لگائیں ٹائمر. جی سٹارٹ. کیا آپ نے رات کے سناٹے میں اپنے دل کے دھڑکنے کی آواز سنی ہے؟ وہ آواز جو دن کے شور میں دب جاتی ہے مگر رات کے اندھیرے میں گونجتی ہے. کیا آپ نے ہنستا ہوا انسان اور پیچھے سے ٹوٹا ہوا انسان دیکھا ہے؟ آج میں اس چیخ کی بات کرنے آیا ہوں, اس خاموش طوفان کی بات کرنے آیا ہوں, اور سکون ایسا کہ مر جانے کو جی چاہتا ہے. جناب والا, یہ جملہ ہماری زبان پر تو بہت کم لیکن ہمارے دل میں ہمیشہ گھومتا رہتا ہے. یہ جملہ پیدا کہاں ہوتا ہے؟ یہ پیدا ہوتا ہے اس باپ کے دل میں جو سارا دن محنت کرنے کے باوجود بھی اپنے بچوں کی فیس ادا نہیں کر پاتا. یہ پیدا ہوتا ہے اس ماں کے دل میں جو گھر کا خرچ چلانے کے لیے اپنی خواہشات کو چھوڑ دیتی ہے. اور یہ پیدا ہوتا ہے اس نوجوان کے دل میں جو ہاتھ میں ڈگریاں لیے در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہوتا ہے اور سکون ایسا کہ مر جانے کو جی چاہتا ہے. جناب والا, یہ جملہ دیکھنے میں تو بہت خطرناک ہے مگر حقیقت میں یہ موت کی خواہش نہیں بلکہ سکون کی تلاش ہے. یہ اس دل کی آواز ہے جو امید اور توقعات کے بوجھ میں سانس لے رہا ہے. آج کا نوجوان سب سنتا ہے, کامیاب بنو, ٹاپ کرو, لیکن آج تک اس سے کوئی یہ نہیں پوچھتا کیا تم ٹھیک ہو. جب خواب ٹوٹنے لگیں, جب محنت کرنے کے باوجود بھی منزل نہ ملے, جب دوسروں کی امید آپ کو بوجھ لگنے لگے تو انسان کے دل میں ایک احساس پیدا ہوتا ہے اور اس احساس کی وجہ سے یہ جملہ جنم لیتا ہے اور سکون ایسا کہ مر جانے کو جی چاہتا ہے. جناب والا, کیا مر جانے میں, ختم ہو جانے میں سکون شامل ہے؟ نہیں. سکون امید میں ہے, سکون احساس میں ہے, سکون اس یقین میں ہے کہ میرا رب مجھے آزما رہا ہے, سزا نہیں دے رہا, کیونکہ کاٹ لینا ہر کٹھن منزل کا کچھ مشکل نہیں, ایک ذرا انسان میں چلنے کی ہمت چاہیے. اگر آپ کا دل کہے کہ مر جانے کو جی چاہتا ہے تو خود سے کہو مجھے جینا ہے, مجھے جینا ہے اپنے لیے, اپنے ماں باپ کے لیے, اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے, اور اس طرح جینا ہے کہ میری زندگی بھی مجھ پر فخر کرے.
بہت بہترین انداز. بالکل جی آپ تیار ہیں؟ ٹائمر لگائیے, اسٹارٹ. دل کے اندر ایک عجیب سی بے چینی ہے, ایسا لگتا ہے. ایک سیکنڈ ٹائمر ذرا روکیں. ہاں جی جی آپ نے آف کر دیا, ایک سیکنڈ اس کو, یہ آن ہے. دل کے ہاں اب صحیح, ٹھیک ہے دوبارہ سے, اس کو دوبارہ سے لگائیں ٹائمر. اوکے اسٹارٹ. دل کے اندر ایک عجیب سی بے چینی ہے, ایسا لگتا ہے جیسے دنیا میں شور بہت ہے, چیزیں بہت ہیں, خبریں بہت ہیں, مگر سکون کہیں نہیں. جناب صدر, ایک طرف دنیا کے مہذب اور حساسیت سے لبریز معاشرے جو ہر ظلم پر سراپا احتجاج ہو جاتے ہیں, یہاں تک کہ بے زبان جانور کی چیخ پر بھی سراپا آہو فگا ہو جاتے ہیں, مگر دوسری طرف جب ہم غزہ کی گلیوں میں معصوم بچوں کے لاشیں, ابن آدم کے کٹے پھٹے جسم, زخموں سے چور مائیں بہنیں, سسکتی بھلکتی انسانیت, ایسی قیامت خیزی کے باوجود بھی اس معاشرے کے سلے ہوئے لبوں پر سکون ایسا کہ مر جانے کو جی چاہتا ہے. جناب صدر, بیت المقدس سے لے کر ایران تک غیروں کا رونا کیا روئیں, اپنوں کا عالم یہ ہے کہ جب غیروں کی لگائی آگ ایک کے بعد دوسرے اور دوسرے کے بعد تیسرا گھر بھسم کرنے لگتی ہے, تو اپنے بھائی کی ڈھال بن کر اس پر پانی چھڑکنے اور اس کی آواز بن کر دشمن کا ہاتھ روکنے کے بجائے, اس کی آواز بن کر دشمن کا ہاتھ روکنے کے بجائے ان سو کالڈ برادر اسلامی ممالک کے گریبانوں میں چھپے منہ پر سکون ایسا کہ مر جانے کو جی چاہتا ہے. جناب صدر, سکون ایسا کہ مر جانے کو جی چاہتا ہے. اگر بنظر غائر اس جملے کو دیکھیں تو یہ جملہ صرف موت کی خواہش نہیں بلکہ انسانیت کی تڑپ اور زندہ ضمیر کی علامت ہے جو ظلم کے خلاف بولنے اور امن کی جد و جہد کرنے پر جنم لیتی ہے. جناب صدر, یہ سکون فرد کے اندر معاشرے کے دامن اور دنیا کے نقشے پر تبھی آئے گا جب ہم نفرتوں کو محبت کا جامع عطا کر کے بے حسی کو احساس میں ایسے تبدیل کریں کہ ہماری روح یہ پکار اٹھے, سکون ایسا کہ جینے کو جی چاہتا ہے. بہت شکریہ. کیا بات ہے, بہت زبردست. باڈی لینگویج بھی وہی بیان کر رہی تھی جو الفاظ, اور دیکھیں تیاری تو تھی لیکن وہ لگ رہا ہے کہ اندر سے بات آ رہی تھی, دل سے بات کہی جا رہی تھی. بچے آ رہے ہیں ماشاءاللہ, تقریری مقابلے میں حصہ لے رہے ہیں, بہت اچھا کر رہے ہیں, بہت بہترین انداز سے آپ تینوں نے. اب یہ کہ یہ مدثر بھائی پہ ہے, نظر آ رہی ہے کریٹیوٹی ہے, یہ نہیں کہ صرف ہسٹوریکل ریفرنسز نہیں لیے جا رہے. بہت اچھا, بہت اچھی لکھی ہے, بہت اچھی. وہ جیسے فری فلوئنگ واٹر ہوتا ہے نا, اس طرح الفاظ ہیں. پہلے سلیم بھائی, آپ پہلے سلیم بھائی سے کر رہے تھے کیونکہ جج تو ہمارے ہیں مدثر بھائی. دیکھیں میں تو ابھی نمبر دے رہا تھا, میں تو اگر 30 نمبر ہیں تو تینوں کو 30 دینا چاہوں گا. مجھے بڑی خوشی ہے ماشاءاللہ. ان کے رنگ روپ ایسے نہیں ہے کہ پڑھے لکھے لگ رہا ہوں, لیکن یہ ہے کہ نہیں ماشاءاللہ پڑھے لکھے بھی لگ رہے ہیں. کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ ارے کمانڈو کی کٹنگ کی ہوئی ہے دونوں نے تو باقی, لیکن جو علم ہے, جو گفتگو کی ہے, بڑے اعلیٰ معیار کی ہے. تو میں تو نمبرنگ کر نہیں سکتا. مدثر بھائی کہنا چاہ رہے کہ اتنا میچور کنٹینٹ آپ سے ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے, بہت میچور ایکسپرٹ. چلو پھر بھی اگر پوچھیں کہ ایک کوئی امید نہیں ہے, یہ دیکھیں میں نے بہت امید ہے. کیا بات کر رہے ہیں آپ, یہ نوجوان نسل ہی ہے, ایسی کیا بات کر رہے ہیں بھائی, کیا بات کر رہے ہیں. جنریشن جی صرف امید پیدا ہو گئی ہے مجھے کہ اس ماحول کا بھی کام جو تعریف میں تنقید کی نہیں. خیر میں کوئی ایک نام آپ بتائیں نا, کوئی ان میں سے ایک تھوڑا سا ایج سے. دونوں نے بڑے آفاقی موضوع ڈیزائن کیے ہیں, لیکن وہ بیچ والا جو بچہ ہے اس کی تھوڑی ویک تھی باڈی لینگویج, لیکن اس نے ہمارے جو لوکل حساسیت ہے اس کو موضوع بنا کر بات کی ہے, تو وہ معاشرے سے ریلیٹ کرتی ہے ہمارے. ورنہ ان کے جو موضوع ہیں ان کو ہم سدھار ہی نہیں سکتے اپنے طور پہ. جی مدثر بھائی. درد اتنا ہے کہ ہر رگ میں ہے محشر برپا, سکون ایسا ہے کہ مر جانے کو جی چاہتا. مسئلہ یہ ہے کہ تقاریر جو ہم جج کرتے ہیں تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے. ہمیں اپنی خواہشات پہ تقریر جج نہیں کرتے. میں پہلا ایک اصول ججمنٹ کا, جب ہم بیٹھتے ہیں, کوئی ججز آپ لوور کورٹ سے لے کے سپریم کورٹ تک
تو ان کو معلوم ہوتا ہے کہ کون قاتل ہے, کون مجرم ہے, کون ملزم ہے, کون بے گناہ ہے, لیکن ثبوتوں پر, شواہد پر, دلیل پر, وہاں پہ دیے گئے آرگومنٹس پر وہ فیصلہ کرتے ہیں. اور میرا بھی یہ اصول ہمیشہ رہا ہے کہ آپ بہت اچھے مقررین ہیں, موضوع کے ساتھ جس نے انصاف کیا ہے. ڈیکلیمیشن کا ایک طریقہ ہے کہ آپ کو 2 سے 3 منٹ یا جو بھی ہے وہ وقت کے اندر بولنا ہے. اس ڈیکلیمیشن میں آپ نے موضوع کے ساتھ انصاف کیا ہے وہ کرنا ہے. بہت سے اچھے جملے آپ بول سکتے ہیں, بہت سے اچھے جملے آپ لکھ سکتے ہیں, ادا کر دیتے ہیں, لیکن وہ موضوع کے اعتبار سے ٹھیک نہیں ہوتے. یہ ٹاپک ویسے مجھے نہیں معلوم ہے, یہ دانیال گھانچی نے اتنا مشکل ٹاپک دے دیا اس پہ کھل کے تقریر کرنا جو ہے وہ قدرے مشکل ہے. تو لیکن بہت اچھی تقریر ہو سکتی تھی. آپ وقت بھی کمی ہو سکتی ہے. ون بائی ون ذرا بتائیے, پھر اس کے بعد ون بائی ون میں جیسے ان کی تقریر میں کیا میں دیکھے غازی صاحب کا اور میڈم کا نا طریقہ کار الگ ہے ججمنٹ کا. میں ان کے ساتھ جج بھی کر چکا ہوں مختلف کراچی میں ہی. لیکن میرا یہ ہے کہ ہر ایک کی تقریر اچھی تھی. اس نے اپنے اپنے انداز سے موضوع میں رنگ بھرنے کی کوشش کی ہے. 3 چیزوں پہ جج کر رہے ہوتے ہیں. ایک ہے مواد جس کے سب سے زیادہ نمبر ہیں, دوسرا ہے آپ کی ادائی جسے ادائیگی بھی بولتے ہیں, انداز بیاں, پھر آپ کا ہے پروننسیشن ہے, تلفظ ہے کہ آپ نے لفظوں کے ساتھ, لفظوں کی حرمت میں کس طرح سے انصاف کیا ہے یا نہیں. تو یہ تمام تر چیزیں ہیں جس پہ ہم نے آج جج کیا ہے. دل کی دھڑکنیں تیز کر دیا آپ نے. ہمارا کام ہی ہے. اب مجھے نہیں معلوم ہے آپ کے بریک کا ٹائم بالکل ٹائم ہے, بالکل ٹائم ہے ہمارے, بریک کا ٹائم ہو گیا, بس رزلٹ ابھی بتا دیں. تینوں کی تقریر اچھی تھی, لیکن میں نے جیسے کہا کہ اس اعتبار پہ کہ کیا ہونی چاہیے, اس لحاظ سے میرا خیال ہے جو پہلے مقرر ہیں وہ اگلے راؤنڈ کے لیے مطیب الرحمان جی. تو یہ آگے جا رہے ہیں اور ہمارے آئی ڈی نمبر 41 اور آئی ڈی نمبر 42 یہ جناب ایلیمنیٹ آج ہوئے ہیں, 41-42 لیکن بڑا اچھا لگا کنٹینٹ. واپس آ سکتے ہیں. یہ وائلڈ کارڈ انٹری کے ذریعے آپ واٹس ایپ پہ ان کی آئی ڈی کے ساتھ میسج کریں گے اور یہ آ سکتے ہیں واپس. اور آج میں مقابلے میں بتا دوں, پہلے نمبر پہ یہ تھے, نمبر 2 پہ وہ جہان رمضان کے آخری جو کنٹسٹنٹ ہیں ان کا نام محمد ہاشم تھے, اور نمبر 3 پہ ہمارے دوست جو ہیں وہ تحمیل تھے. آپ نے اچھا کیا, میں نے تو اپنی پسند سے بات کی تھی, لیکن نمبر 1 آپ نے کیونکہ کہا کہ وائلڈ کارڈ, تو میں نے کہا پھر میں اپنا رزلٹ وہ بھی صحیح کیا بالکل. جو لوگ دیکھ رہے ہیں مدثر بھائی نے جو کہا ہے وہ پھر اس آرڈر کے تحت اگر آپ چاہتے ہیں, اور یقیناً آپ سوچ رہے ہوں گے کہ تینوں ہی بہترین تھے, لیکن ظاہر ہے کسی کو آگے آنا ہے, اب کون آگے آئے گا یہ واٹس ایپ میسج پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو اب ہمیں اسلام آباد جانا ہے. ہاں, اسلام آباد جانا ہے ہمیں, اور اسلام آباد میں کیا تیاری ہو رہی ہے افطار کی. مرتضیٰ رائے نے ہمیں جوائن کیا. مرتضیٰ بتائیں اسلام آباد کی کون سی مارکیٹ میں موجود ہیں, کیا مناظر آپ وہاں پر دیکھ رہے ہیں, ذرا شیئر کریں ہم سے. بالکل زویب, آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ہم روزانہ کی بنیاد پر آپ کو اسلام آباد کی ایک نئی لوکیشن کا وزٹ کرواتے ہیں, اور آج ہم فاروقیہ مارکیٹ میں موجود ہیں. اور آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں, جنید اگر آپ کو دکھا سکے, یہ جو تقسیم کرنے والے ہیں یعنی جو پیکنگ کرنے ہیں, یہ فاروقیہ مارکیٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ F64 میں ہے, F64 میں. اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو صرف پیکنگ کر رہے ہیں وہ 12 لوگ ہیں یعنی. اور دوسری طرف آپ رش دیکھیں کہ لائنز یہاں پہ لوگوں کی لگی ہوئی ہے اور لوگ انتظار کر رہے ہیں. اور ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ بعض اوقات یہاں پہ لوگوں کو 15 سے 20 منٹ اور آدھے گھنٹے تک بھی انتظار کرنا پڑتا ہے, اور اس کے بعد ان کی باری آتی ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آئٹمز کیا کیا نظر آ رہی ہیں. جلیبی نظر آ رہی ہے, پکوڑے نظر آ رہے ہیں, سموسے نظر آ رہے ہیں, کچوریاں نظر آ رہی ہیں. اور ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ یہ جو اتنی بڑی شاپ ہے, یہ جو نظر آ رہے ہیں ان کے قریب جائیں, آپ کوئی 15 سے ان کے قریب جائیں, جلیبیوں کے سموسوں کے قریب جائیں. تھوڑا کلوز اپ لیں سموسے کا. بالکل دکھائیں جنید, آپ دکھائیں ذرا, آپ دکھائیے کہ یہ جو شاپ ہے اس کے حوالے سے بتایا گیا کہ روزانہ رمضان میں 15 سے 16,000 گراٹو جلیبی جو ہے امرتی سٹائل ہے. یہ نہیں, ہماری گراٹو جلیبی سٹائل بالکل گراٹو جلیبی کی طرح نظر آ رہا ہے. اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہاں روزانہ کی بنیاد پہ 15 سے 16,000 سموسے تیار کیے جاتے ہیں, یعنی بڑے بڑے پہاڑ جو ہیں وہ سموسوں کے یہاں پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں. جی تو یہ گراٹو جلیبی سٹائل اصل میں اس لیے مشہور ہوا. مرتضیٰ بہت شکریہ, آپ نے مری روڈ میں ایک دکان, پھر وہ پتہ نہیں اس کی 2 بن گئی, پھر 3 بن گئی. اس میں فرسٹ ٹائم جو ٹرینڈ شروع کیا موٹی جلیبی کا, وہ ہوتی اتنی کرسپی, اتنی مزے کی. ایک تو اس کا کلر اورنج نہیں ہوتا,
اور ایک وہ پتلی نہیں ہوتی، تو جو آپ کی ٹریڈیشنل جلیبی ہے وہ اس کی جیسی نہیں. میں نے ایک بار ایک شادی میں دبئی میں کھایا، میں نے ایک جلیبی مصر کھائی، وہ ورلڈ کمپٹیشن جس نے جیتا تھا جلیبی میکنگ کا وہ شیف تھا اور وہیں بنا رہے تھے. وہ اتنی پتلی تھی کہ آپ مطلب حیرانی ہوئی تھی بنی. چلیں آپ واپس اسلام آباد جب جائیں گے میں آپ کو ایک ویسی پتلی ایک جلیبی اسلام آباد میں ڈسکور کر لیا میں نے، تو وہ ورنہ آپ جو وہ اس کی کلاٹو کی بات کر رہے ہیں نا وہ فیمس ہے. بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ہمیں. لینڈر آف دا لاسٹ ریسورٹ بنے آپ. ایسے خالی ہاتھ نہیں بھیجیں گے. صحیح ہے. تو جناب اپنی لائف میں اگر آپ ہیلدی رہنا چاہتے ہیں تو سکون برانڈ کو انکارپوریٹ کریں. یہ گلوبلی ریکگنائز برانڈ ہے آپ کا. مدثر بھائی کو ملے گا اور آپ کو بھی، اور ان کنٹسٹنٹس کو بھی ہم نے دینا. ایک اور بھی دے دیجیے گا. ٹیم ایک اور لے آئیے گا تو ہم دے دیں گے. بریک میں ملے گا آپ کو بھی. ڈونٹ وری اباؤٹ دیٹ. ہاں جی. اور یہاں بریک لیتے ہیں. تو جناب ایک بریک لینا ہے اور بریک کے بعد جناب بیت بازی کا مقابلہ ہوگا. اور میں ریکویسٹ آپ سے کروں گا، آ ہی گئے ہیں تو پھر ذرا تھوڑا سا اور وقت دے دیں ہمیں. جج ہوں تو زیادہ بہتر. نہیں آ جائیں، آپ بھی بیٹھیں گے. آپ بھی ہوں گے اور ادریس بھائی بھی ہمیں جوائن کریں گے. تو